الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آپ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے روزگاری کا سلسلہ ہو یا کسی بیماری کا مسئلہ ہو یا بے اولادی کا سلسلہ ہو، آپ کالز کے ذریعے سوال کرتے ہیں۔ میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور بعض محدثین یہاں تک فرماتے ہیں کہ صرف درود پاک کا وظیفہ ہی اگر کوئی شخص پابندی سے پڑھ لے تو پھر اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک لازمی پڑھا کریں، اور بالخصوص ان وظائف کو جو آپ پڑھتے ہیں اول آخر درود شریف لازمی پڑھا کریں، اور بالخصوص جب رب کریم ہمیں دعا مانگنے کی توفیق اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی سعادت نصیب کرے تو اس وقت بھی اول آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں، کہ درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں رب کریم کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ کال سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں۔ کاپی پینسل ہوگی تو آپ اپنے سوالوں کے جواب میں وظائف لکھ پائیں گے، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، اس لیے کہ تعویذات کے حوالے سے بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ نمبرز پہ رابطہ کریں اور اپنے سوال بھی کریں، اور تعویذات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی معلومات بھی کر لیں۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کاپی پینسل ہوگی تو اسم اعظم جو کہ ہر پروگرام میں الحمدللہ آپ کو بتایا جاتا ہے وہ بھی آپ نوٹ فرمائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ کاپی پینسل بہت ضروری ہے، آپ اس کو رکھا کریں۔ میری ویب سائٹ اقبالبابا.com، میرے سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی میرے اپنے نام سے اقبال بابا ARYQ سے ہیں، تو ان پہ بھی ضرور سرچ کیا کریں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اقبال بابا میرا سوال ہے کہ نا خورشید بی بی بلد نظیرہ بی بی، بشیر خورشید بی بی، خورشید بی بی بنت بشیرہ، نظیرہ بی بی، خورشید بی بی بنت نظیرہ، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ اور جنت بی بی بلد فاطمہ بی بی۔ جنت بی بی بنت فاطمہ، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے دونوں کا؟ ان دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، گھر علیحدہ علیحدہ ہے، ایک فیملی سے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں کیسے بھی دم کرواتے ہیں یا مطلب کہ کسی کو بھی گھر میں لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نا مطلب کہ اسیر وغیرہ کچھ چیزیں رہتی ہیں یا گندی اثرات۔ میں بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کوئی بھی اگر اثرات وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ مینا سرگودے سے۔ سرگودے سے، جس کے متعلق پوچھنا ان کا نام بتائیے۔ عثمان۔ عثمان کی امی؟ رضیہ۔ جمیلہ؟ رضیہ۔ رضیہ، ہاں جی۔ کیا مسئلہ ہے عثمان کا؟ یہ میرے شوہر ہیں اور انہوں نے لڑائی جھگڑا کرنے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اچھا، آپ کا نام بھی بتائیے۔ سمینا۔ سمینہ کی والدہ؟ نصرت۔ نصرت؟ بشرا۔ بشرا؟ ہاں جی۔ آج کچھ
آواز میں مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں اعجاز بات کر رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے محمد رمضان، جی جی. ان کی والدہ کا نام ہے فتح خاتون، فتح خاتون، ٹھیک ہے. اور ان کی بیوی کا نام ہے نورین، نورین. اور ان کی والدہ کا نام ہے مہتابہ. مہتابہ، جی، ٹھیک ہے. ان کیا کی مسئلہ اولاد ہے؟ نہیں ہے، 10 سال ہو گئے ان شادی کو. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صاحب اولاد فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں، ان کا حساب بھی لگاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام اعجاز احمد ہے. میری اعجاز والدہ کا نام ہے احمد، ٹھیک جی، ہے. میری والدہ کا نام ہے شوکت بیگم. جی شوکت بیگم. جی، لکھ لیا. فرمائیے مسئلہ کیا ہے؟ اور میرے وہ بھائی جو ہیں لاہور میں رہتے ہیں، شہزاد احمد. صحیح ہے. اچھا، اعجاز احمد کو کاٹ دیں کیونکہ اعجاز احمد کا مسئلہ نہیں ہے. یہ شہزاد احمد اور والدہ شوکت بیگم ٹھیک ہے. ان کا مسئلہ مسئلہ کیا یہ ہے؟ مکان لاہور میں ہے، ان کے نام ہے دونوں کے، اور ارشاد احمد. صحیح ہے. تو یہ مکان بیچ نہیں رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ والدہ کہہ رہی ہے مکان بیچیں، وہ بیچ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے. وظیفہ ہی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی، میں کشمیر سے بات کر رہی ہوں. لبنہ. لبنہ. آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. جی، آسیہ. آسیہ، جی. کیا مسئلہ ہے؟ گوشت یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے اسمیل آتی ہے، کوئی چیز کھا نہیں سکتی. تو یہ کب سے ہو رہا ہے؟ یہ تقریباً 4-5 سال سے ہو رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ حساب لگا کر آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی، میرے شوہر کا نام فیض اللہ ہے. سیف اللہ. ماشاء اللہ. سیف اللہ. جی. سیف اللہ کی امی؟ نہیں، آواز نہیں آئی میری بہن، دوبارہ بتائیے. بسرا. بصرہ، جی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جی، کام میرے شوہر ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جو ہے نا ہمارے گھر میں خیر و برکت بالکل بھی نہیں ہے. جو جتنا کماتے ہیں وہ فوری ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں انشاءاللہ برکت کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور ساتھ میں آپ کا حساب بھی لگاتا ہوں سیف اللہ بھائی کا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا صاحب، انڈیا سے بات کر رہی ہوں. جی شادی میری کے لیے بہن. اشتہارہ. نام بتائیے. امی کا نام ہے آسمہ، لڑکے کا نام ہے نصیر. 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 نصیر کی والدہ آسمہ. اوہو، کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے. آپ نے انڈیا سے میں کال کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. دوبارہ ٹرائی کیجئے یا میرے نمبرز نوٹ فرمائیے گا، اس پہ واٹس اپ کر دینا، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیں گے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام نبیلہ ہے. میری والدہ کا نام مریم ہے. میرے نبیلہ. شوہر کا نام محمد ساجد اور ان کے والدہ کا نام حنیفہ بھی ہے. نبیلہ بنت مریم محمد حاضر. نہیں، مریم بی بی. مریم بی بی، ٹھیک ہے. شوہر کا نام بتائیے. محمد ساجد. محمد ساجد. ہاں جی، حنیفہ بی بی. حنیفہ بی بی. کیا مسئلہ ہے نبیلہ؟ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر رسولیاں بتاتے ہیں، کہہ رہے رسولیاں ہیں، کہہ رہے اس کو نکلوانا پڑے گا، آپریشن بتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، صاحب اولاد فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اقبال بابا، میرے 2 مسئلے ہیں. نام بتائیے جن کا مسئلہ ہے. جی، ایک تو میری بہن عائشہ نام ہے اس کا. عائشہ کی ماں. عائشہ کی ماں فاطمہ، وہ نا گھر خریدنا چاہتی ہیں تو وہ نا بہت پریشان ہے. گھر خریدنا ہے ان کو؟ ہے گھر خریدنا ہے، اس کے لیے وظیفہ بتاؤں انشاءاللہ. وہ نا بہت پریشان ہے، ساس نندے سے تنگ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. میں بتاؤں گا انشاءاللہ وظیفہ. وہ پڑھیں گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، فکر نہیں کرو انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی میرا بیٹا ہے جی حافظ قرآن بھی ہے, اس میکینیکل انجینئر میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے, مگر ابھی تک جاب سر جی نہیں. حافظ عمران صاحب کی امی کا نام بتائیے. ان کی امی کا نام کیا ہے؟ حافظ عمران کی. حافظ مبشر احمد جی. اچھا, حافظ مبشر نام ہے, اور امی کا نام مبشر احمد جی. امی کا نام رحمت بی بی. اچھا, نوکری کا مسئلہ ہے, انجینئرنگ کر لی ہے مگر نوکری نہیں مل رہی. جی ہاں, کوئی میں بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ تعالی رب کریم کرم فرمائے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میں عدیل احمد بول رہا ہوں انڈیا سے. جی عدیل بھائی, آپ کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی, میری مسئلہ, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. امی کا نام بتائیے. او ہو, انڈیا والوں کی دوسری کال آج ڈراپ ہو گئی. مسئلہ بھی نہیں سن پائے, نام بھی نہیں سن پائے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. دوبارہ ٹرائی کیجئے گا. پروگرام روحانی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں, کالز کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, آپ کے سوالات لیے جا رہے ہیں. مزید کالز بھی لیں گے, اس سے پہلے عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھ لیں. انشاءاللہ جوابات کی طرف جب جائیں گے تو آپ کو وظائف لکھنے میں آسانی ہوگی, تو کاپی پینسل رکھ لیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں, تاکہ کسی سلسلے میں تعویذات کے حوالے سے کوئی معلومات آپ کو لینی ہو تو ضرور رابطہ کر کے معلومات لے لیا کریں. دیکھتے ہیں میرے ساتھ اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا میری طبیعت, میں بحرین سے ٹیلی فون کر رہی ہوں. نام بتائیے. میں بولی عائشہ ہے میرا نام, ہماری ماں کا نام خواجہ بیگم ہے. میرے کو یہ گھر کا بتانے کا ہے, طبیعت میری ہمیشہ خراب رہتی. میں ضرور بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. آپ بیمار ہیں, بحرین سے آپ نے ہمیں کال کی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نا آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا. میرے بھائی کی پہلے شادی ہوئی ہے, تو اس نے وہ مرضی سے کی تھی, تو وہ ختم ہو گیا, تو اب ہم اس کی دوسری شادی کرنے لگے ہیں. تو آپ نام بتائیے, سہارا کر کے بھائی کا نام بتائیے. محمد بلال. بلال کی امی آسیہ فردوس. آسیہ فردوس. فردوس. اور لڑکی جو دیکھی اس کا نام کیا ہے؟ سفینہ. سکینہ کی امی سفینہ. سفینہ. سفینہ نا, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ. جی. اچھا, اور امی کا نام ان کی؟ سکینہ. اچھا, والدہ سکینہ ہے. جی. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے لیے بہتر فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کون اور کہاں سے؟ سر کسور سٹی سے بات کر رہا ہوں میں. کون صاحب بول رہے ہیں؟ عمران علی بات کر رہا ہوں سر. عمران بھائی, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. جی سر, اگر آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. شہناز بی بی. شہناز بی بی. شہناز بی بی. کیا مسئلہ ہے؟ سر 3 سال ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے نا کوئی کرم نوازی نہیں کی. اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازیوں کے دریا تو بہہ رہے ہیں. وائف کا نام بتائیں, ان کی امی کا نام بھی بتائیے. شائستہ بی بی اور اپنا رانی بی بی. شائستہ بی بی اور بنت رانی. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جوابات دیتا ہوں. اور کچھ لمحے, کچھ سیکنڈ ہیں میرے پاس, میں حساب لگا رہا ہوں, تو اس دوران عرض کر رہا ہوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. سوالوں کے جواب کے لیے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, اور میری ویب سائٹ iqbalbaba.com پہ میرے تمام کانٹیکٹ نمبر وغیرہ بھی ہیں, تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. خورشید بی بی بنت نذیرہ اور جنت بی بی بنت فاطمہ بی بی, میری بہن, دونوں کے لیے آپ نے ایک ہی سوال کیا کہ دونوں کی طبیعت صحیح نہیں رہتی. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ ہے. ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں,
اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات خط کے ذریعے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ عثمان بن رضیہ اور سمینہ بنت بشرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، لڑائی بہت ہوتی ہے اور گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ کی عطاؤں سے، انشاءاللہ امید ہے کہ گھر بن جائے گا، خراب نہیں ہوگا۔ دونوں کی طرف سے غلط فہمیاں ہیں، کوشش کریں کہ آمنے سامنے بیٹھ کے ان مسائل کو حل کریں، اللہ کی عطاؤں سے امید ہے انشاءاللہ معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ محمد رمضان بن فتح خاتون کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، ان کی وائف کا نام نورین بنت محتابہ، فرمایا 10 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن نورین کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 316 مرتبہ یا مصور یا اللہ، یا مصور یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا، اور تعویذات خط کے ذریعے اولاد کے لیے لازمی طور پر منگوائیے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ اعجاز میرے بھائی آپ نے شہزاد اور ارشاد کے متعلق پوچھا کہ مکان ہے، یہ دونوں بھائی سیل نہیں کرنا چاہتے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وراثت کا کوئی مکان یا کوئی پراپرٹی یا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ جس کے قابو میں ہوتی ہے، جس کے قبضے میں ہوتی ہے نا، وہ بیچنا نہیں چاہتا، ظاہر ہے کہ بک جائے گی تو سب کو حصے تقسیم کرنے پڑیں گے، تو جو قابض ہوتا ہے وہ نہیں بیچنا چاہتا۔ اس کے لیے سورہ فیل پڑھیں 40 مرتبہ، اور ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے دل پر خوف طاری ہو، اللہ اس کے رسول کے احکام ان کے سامنے پیش نظر ہوں، اور یہ جس کا حق ہے اس کو عطا کریں، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لبنہ بنت آسیہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ تقریباً 6 ماہ ہو گئے، گوشت وغیرہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو بدبو محسوس ہوتی ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، کوئی چیز اگر ذہن پہ چڑھ جائے اور بری لگے تو صرف گوشت نہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں اس میں کہ جس کی وجہ سے ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی کوئی چیز کھانے کا ارادہ ہو گوشت وغیرہ کا، اس سے پہلے کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کسی بھی پنصورے سے آپ کھانا کھانے سے پہلے کی یہ دعا کو یاد کر کے 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ہر چیز اچھی بھی لگے گی، اور کوئی غلط چیز ہوگی تو ہمیں ضرر نہیں پہنچائے گی، نقصان نہیں پہنچائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سیف اللہ بن بصرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ کماتے اچھا ہیں برکت نہیں ہوتی، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ آپ خود بھی اور سیف اللہ بھائی کو دونوں کو بولیں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ قلم 29ویں پارے میں اس کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ میری بہن آپ نے نصیر کے لیے انڈیا سے میں کال کی، نصیر بن عثمان، رشتے کا استخارہ تھا، بہرحال آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، میرے نمبرز پر رابطہ کر لیجئے گا، واٹس ایپ کر دینا، انشاءاللہ آپ کو رشتے کے استخارے کر کے جواب دے دیا جائے گا۔ نبیلہ بنت مریم بی بی میری بہن آپ نے فرمایا 3 سال ہو گئے اولاد نہیں، ڈاکٹر آپریشن بتاتے ہیں کہ آپ کو پانی کی رسولیاں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ساتھ میں اولاد بھی آپ کو عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات بھی ہیں، تو ایک تو تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ضرور منگوائیں، اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ بینہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کا اندرونی معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ عائشہ بنت فاطمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے رمشا کہ یہ گھر لینا چاہتی ہیں، اور لینا اس لیے چاہتی ہیں کہ ان کی ساس نندوں نے بڑا پریشان کیا ہوا، رب کریم ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے امید ہے کہ عائشہ کو جلدی گھر مل جائے گا۔ عائشہ کو بولو عشاء کے بعد 731 مرتبہ یا خالقو یا اللہ،
یا خالقو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ حافظ مبشر احمد بن رحمت، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بچے نے انجینئرنگ کر لی مگر نوکری کے اسباب نہیں بن رہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ مبشر کو بولیں 542 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ عائشہ بنت خواجہ بیگم، میری بہن آپ نے بحرین سے میں کال کی، اپنی بیماری کے متعلق پوچھا۔ میرے علم العادات کے حساب سے طویل عرصے سے گندے اثرات کا معاملہ ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اس کو پئیں۔ تعویذات بھی اگر منگانا چاہیں تو میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعویذات بھجوا دیے جائیں گے۔ محمد بلال بن آسیہ فردوس اور سفینہ بنت سکینہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کا رشتہ کیسا رہے گا؟ رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے۔ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں آپ ہی کو یعنی والدین کو، بہن بھائیوں کو ہی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، لڑکا کیسا ہے، کام کیسا ہے، خاندان کیسا۔ اگر ان چیزوں میں مطمئن ہو، رشتہ کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ عمران علی بن شہناز، میرے بھائی آپ نے شائستہ بنت رانی اپنی وائف کا نام بتایا، 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ شائستہ کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور عشاء کی نماز کے بعد 766 مرتبہ 766 766 مرتبہ یا مصبرو یا اللہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں۔ اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ بارہا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اولاد کے لیے میرے تعویذات آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں میرے نمبرز پر رابطہ کر کے 1 مرتبہ تعویذات وہ بہن بھائی جن کے ہاں اولاد سالہ سال سے نہیں ہے ضرور منگوائیں، اس کو پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا۔ اور الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب آپ کی نظر ہو چکے ہیں۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے، میں شوہر سے بات کر رہی ہوں۔ نام بتائیے پہلے۔ میرا نام کرن ہے اور ہم لوگ اپنا مکان سیل کر رہے ہیں۔ اچھا کرن، امی کا نام بتائیے۔ شہزادی بانو۔ شہزادی بانو، اچھا مکان سیل کر رہے ہیں تو وہ سیل نہیں ہو رہا ہے، جو ڈیلر وغیرہ ہیں وہ خود پیسے لینا چاہ رہے ہیں کہ ریٹ سے ہی نہیں لگا رہے، تو اس وجہ سے نا بہت پریشانی ہے، مالی پریشانی۔ میں بتاتا ہوں، میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں، آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں۔ رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کے اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کالز بریک کے بعد لیں گے، پہلے ہم بریک لے رہے ہیں، انشاءاللہ ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں۔ شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے آج کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے سیگمنٹ میں جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں تو ہم آپ کو اسم اعظم بتاتے ہیں۔ تو میں بارہا ہی عرض کر چکا تھا کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا تاکہ سوالوں کے جواب بھی لکھیں، اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ آپ تعویذات کے سلسلے میں رابطہ کر سکیں اور تعویذات منگوا سکیں۔ تو نمبر آن ایئر ہیں، ان کو لکھ لیجئے گا۔ اسم اعظم کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے محمد ریاض، اور محمد ریاض کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 1103۔ اس کے لیے رب کریم کے 2 صفاتی نام یا حفیظو یا عادلو، یا حفیظو یا عادلو، اور ہمیشہ کی طرح اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ 11 دونی 22 اور 3 دونی 6، 2206 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھیں گے تو محمد ریاض کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ اسم اعظم ہوگا۔ اور اسم اعظم کی بارہا میں عرض کر چکا ہوں بے شمار فضیلتیں ہیں۔
किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, और खुदा न खास्ता उस मकसद में कामयाबी ना हुई, हमारे लिए वो बेहतर ना हुआ, यकीनी तौर पर रब्बे करीम जानता है, तो इंशाअल्लाह ज़िक्रुल्लाह का सवाब हमारे नामा अमाल में लाजमी तौर पे लिखा जाएगा। रब्बे करीम हमें इसमें आज़म पढ़ने की और ज़िक्रुल्लाह करने की तौफीक मरहमत फरमाए। मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं मकसद कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, कौन है हमारे साथ? जी हैदर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी हैदर भाई, आपका मसला तो अम्मी का नाम बताएं। जी वालदा का नाम शहनाज परवीन जी, और मेरी मिसेज का मेरा नाम हैदर इकबाल, मिसेज का नाम जो है कौसर परवीन जी, उनकी वालदा का नाम मुमताज बीबी। मुमताज बीबी। जी क्या मसला है? मसला ये है कि बाबा जी तकरीबन 15 साल हो गए शादी को, तो औलाद होती है और 6 बच्चे हुए, फौत हो जाती है, कुछ पैदाइश के बाद हो जाती है, कुछ पैदाइश से कुछ टाइम पहले जो है ना पेट में उसकी वफात हो जाती है। अल्लाह अकबर। अच्छा, कौसर परवीन बिनते मुमताज बताया ना? मुमताज बीबी जी। मैं इंशाअल्लाह ताला बताता हूँ। रब्बे करीम आपको ज़िंदगी वाली औलाद नसीब फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं शहनाज बात कर रही हूँ बहावल नगर से। बहावल नगर से शहनाज, आपकी अम्मी का नाम बताएं। भाई का बहुत मसला बना हुआ है रिश्ते का ना, जिधर ही जाते हैं रिश्ता नहीं होता। किसका रिश्ता? किसका रिश्ता मेरी बहन, किसका रिश्ता? भाई का। भाई का नाम बताएं ना। आंटी आमिर। आमिर जी। आमिर की अम्मी सदीका बीबी। सदीका बीबी जी। तो कहीं मखसूस जगह चाह रहे हैं या कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा? नहीं कहीं भी नहीं हो रहा। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, वजीफा बताता हूँ, इनका हिसाब भी चेक करता हूँ। रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम फरजाना बीबी है। क्या नाम है? फरजाना बीबी। फरजाना बीबी, ठीक है। और वालदा का नाम नसीम जान। नसीम जान। मेरे 5 साल हो गए, औलाद नहीं है और मैं बहुत ज्यादा बीमार भी रहती हूँ। अल्लाह आपको सेहत दे। मुझे अपने शोहर का नाम भी बताइए। गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास। और इनकी वालदा का नाम शहनाज बीबी। शहनाज। पहले भी कॉल किए आपने क्या कभी? नहीं, पहली दफे कर रही हूँ मैं आपको। अच्छा, आप पहली दफ़ा हमें कॉल कर रही हैं। चलें, रब्बे करीम आपको साहिब औलाद फरमाए। प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह जवाब देते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम। बाबा साहब मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। क्या नाम है? मिसेस महमूद। मिसेस महमूद। सवाल किसके मुतालिक है, उनका नाम बताएं। मेरे घर की प्रॉपर्टी के सिलसिले में। नहीं तो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, मसला मेरी वालदा के नाम है, सैयदा कनीज फातिमा। अच्छा, तो उनके उसमें आपको हिस्सा नहीं मिल रहा? हाँ, वो भाई माँ बैठा है, वो बेचना नहीं चाहता। मैंने अभी इसी प्रोग्राम में आज ही ये बताया था कि जिसके पास कब्जा होता है वो कभी भी विरासत बेचता नहीं है। बहरहाल इसके लिए वजीफा मैंने बताया है, सूरह फील 40 मरतबा पढ़कर और दुआ करें। ये दुआ करें कि रब्बे करीम उसके दिल पर खौफ तारी फरमाए और वो आपका हक आपको अता कर दे, तो इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बाबा जी। जी कौन और कहाँ से? जी मैं मसूद बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। मेरी वालदा का नाम परवीन है। जी मसूद भाई। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और काम पे भी दिल नहीं करता, और कोई किसी जगह पे भी जाऊँ तो कोई मुलाजमत, सरकारी मुलाजमत के लिए बहुत सी जगह पे ट्राई की है लेकिन कोई भी मुलाजमत नहीं मिल रही ना। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। मसूद बिन परवीन बताया आपने, मुलाजमत का और बीमारी का मसला है। मैं बताता हूँ आपको, आप प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह ताला, और प्रोग्राम रूहानी दुनिया में आज के आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर मैं अवैस बात कर रहा हूँ अबू धाबी से। उवैस भाई अबू धाबी से। जी सर। सर मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बांजी के लिए बात करनी थी। नाम बताइए। बांजी का नाम है अबीहा मरियम। अबीहा मरियम। अबीहा मरियम जी। वालदा? वालदा का नाम है सायरा जबी। सायरा जबीन जी। मसला क्या है?
مسئلہ یہ ہے اس کا پہلے تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ فالج ہے اور دایاں سائڈ اس کی بند ہو گئی ہے. صحیح ہے. تو ابھی آہستہ آہستہ اس کا عمر کیا ہے ان کی؟ 2.5 سال ہے تقریباً. اچھا بچی کی عمر 2.5 سال ہے. ڈاکٹر پہلے فالج بول رہے تھے اب کیا بول رہے ہیں؟ ابھی بولتے ابھی کچھ ریکور ہو رہی ہے مگر اس کا بایاں پاؤں بھی ہے نا آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے. میں بتاتا مجھے کچھ اور ہی کچھ چیز لگ رہی ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وقت بڑا کمی ہوتا ہے ہر پروگرام میں. لائیو پروگرام ختم ہو جاتا ہے, ٹائم ہو جاتا ہے, مگر پتہ نہیں چلتا کہ کیسے ہو گیا. بہرحال جتنے سوال مزید آ گئے اس کو لکھ لیجئے جواب اپنے انشاءاللہ تعالی. پھر دعا کی طرف چلیں گے اور دعا تک ضرور شامل رہا کریں کہ پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم ہم سب کا بیڑا پار فرما دے. کرن بنت شہزادی بانو میری بہن آپ نے فرمایا کہ مکان سیل کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں رہا. اللہ ربی لا شریک لہو عشاء کے بعد 874 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ تعالی اسباب بن جائیں گے. حیدر میرے بھائی آپ نے کوثر پروین بنت ممتاز کے متعلق اپنی وائف کا جو بتایا ہے بہت افسوس بھی ہوا کہ 6 بچے آپ کے ہوئے ہیں مگر مس کیریج ہو گئے, زندگی نہیں مل پائی. رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کی وائف کے اوپر مسئلہ ہے الصبیان کا. ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور اس میں مس کیریج بھی ہو جاتے ہیں اور بچہ ولادت کے بعد بھی 40 دن کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے. تو رب کریم کرم فرمائے. خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور منگوائیں اور وائف کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں اور عشاء کے بعد 726 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. عامر بن صدیقہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ رشتے کا مسئلہ ہے, بھائی کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. عامر کو بولیں 33 مرتبہ سورہ اخلاص عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. فرزانہ بنت نسیم جان میری بہن آپ نے فرمایا کہ 5 سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 343 مرتبہ 343 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. تعویذات ضرور منگوائیں اولاد کے لیے. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی. مسعود بن پروین میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو نوکری کا مسئلہ ہے, نوکری نہیں ہو پا رہی, دوسرا آپ بیمار رہتے ہیں. رب کریم آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور ہر نماز کے بعد 180 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں. اپنی نوکری کے لیے دعا کریں, اللہ کی عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے. اویس میرے بھائی آپ نے ابیحہ مریم بنت سائرہ جبین کے متعلق پوچھا کہ 2.5 سال کی بچی ہے. پہلے ڈاکٹر بول رہے تھے فالج ہے, اب بول رہے ہیں کچھ اور معاملہ ہو گیا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے اس کی کوئی وین دب گئی ہے. اب وہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ وین جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی دبی ہے یا کولے کی دبی ہے. رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے. زندگی بخیر رہی. میرے نمبرز پر رابطہ کیجئے گا, میں تعویذ بھیجوں گا. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی. میرے نمبرز اسکرین پر ہیں, ان کو لکھ لیجئے. دعا کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم بے
روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما اے رب کریم، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما اے رب کریم، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں ایسے بیمار ہیں جو گھروں میں اسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اور ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرما اے رب کریم، تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی